when you are hurting and nothing help, Allah name that bring peace. جب دل ٹوٹ جائے اور کوئی مدد نہ کرے، اللہ کے یہ نام پڑھیں۔ کیا کبھی آپ کی زندگی میں ایسا وقت آیا ہے کہ جب دل بہت ٹوٹا ہوا ہو، مشکل اتنی زیادہ ہو کہ انسان کو لگے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا، دوست ساتھ چھوڑ دیں، رشتہ دار سمجھ نہ سکیں اور انسان تنہا رہ جائے؟ ایسے وقت میں اسلام ہمیں ایک عظیم خزانہ دیتا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام۔ آج ہم جانیں گے کہ جب انسان ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ کن ناموں کو یاد کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے کن ناموں کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کے کن ناموں کا ذکر کرنا چاہیے۔ مشکل وقت کیوں آتا ہے؟ انسان سوچتا ہے کہ میرے اوپر مشکل وقت کیوں آیا ہے، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے اور مال و جان کے نقصان سے۔ یعنی مشکل آنا اللہ کی ناراضگی نہیں ہوتی، بلکہ یہ آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ اپنے خاص بندوں کو آزماتا ہے۔ اللہ جن کے ساتھ پیار کرتا ہے، جن کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو ان پر اپنی آزمائش بھی نازل فرماتا ہے کہ ان سے ناراض نہیں ہوتا بلکہ ان کو آزماتا ہے۔ اور اسی طرح کہ جب انسان پر مشکل آئے، انسان کے دل کو سکون پھر کہاں سے ملتا ہے؟ تو اس کا بھی جواب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئے تو پھر اس وقت دل کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا انسان ذکر کرتا ہے، اس کا بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر دنیا میں ہر چیز تلاش کرے پھر بھی اصل سکون اسے نہیں مل سکتا۔ صرف سکون جو ہے اللہ کے ذکر میں ہے، کہ انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے سکون بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو پھر اللہ کے کن ناموں سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے؟ تو ان ناموں میں سے پہلا نام جو ہے یا رحمان ہے، کہ اللہ کا نام یا رحمان اس کی بے حد رحمت کو ظاہر کرتا ہے کہ یا اللہ تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا رحمت فرمانے والا ہے۔ اگر انسان بہت مشکل میں ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس نام کو پڑھے، یا رحمان، یا رحمان و یا رحیم، کہ یہ ذکر اللہ تعالیٰ کے یہ ذکر دل کو نرم کر دیتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کا یہ نام لیتا ہے، یا رحمان و یا رحیم، تو اللہ تعالیٰ پھر انسان کے دل کو نرم فرما دیتا ہے۔ اسی طرح دوسرا نام یا لطیف ہے، کہ رب کا یہ نام بڑا ہی پیارا نام ہے، کہ یا لطیف اللہ کا یہ نام ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ رب جو نہایت نرمی سے اپنے بندوں کی حالت بدل دیتا ہے۔ جب انسان اپنے رب کو یا لطیف ہو کہہ کر پکارتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس آدمی کے دل کو نرم بنا دیتا ہے، سخت دل کو نرمی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جب کوئی انسان کو راستہ نظر نہ آئے تو پھر یہی پڑھے، یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف ہو۔ اسی طرح میرے اور آپ کے پیارے رب کا تیسرا نام جو ہے یا جبار، کہ اللہ کا ایک نام یا جبار، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ رب جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ اگر دل بہت زخمی ہو تو پھر انسان یہی پڑھے، یا جبار ہو یا جبار ہو۔ جب انسان یا جبار ہو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ آزمائشیں آئیں، کہ آزمائش اللہ کے پیارے بندوں پر آتی ہیں۔ اللہ کے نبی جو تھے، اللہ کے ولی جو ہیں، کہ اللہ کے خاص جو بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر آزمائش نازل فرما دیتا ہے۔ کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو تمام انبیاء کا سردار بنا کر بھیجا، تو ان پر بھی آپ نے آزمائش نازل کی، کہ ان پر بھی آزمائش آئیں، کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت ساری مشکلات
آئیں، مشکلات کا وقت آیا کہ ایک سال ایسا بھی آیا جسے عام الحزن کہا جاتا ہے کہ اس سال حضرت ختیجۃ الکبریٰ کہ جو آپ کی رفیق حیات ہیں، آپ کی پہلی بیوی ہیں، جنہوں نے اسلام کو طاقت دی اپنے مال سے، اپنے ایمان سے، کہ جب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلی خاتون وہ تھیں جو اسلام لے آئیں، حضرت ختیجۃ الکبریٰ، اور ہر مشکل میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ہر وقت آپ کا ساتھ دیتی تھیں۔ اسی طرح دوسرے آپ کے چچا ابو طالب ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنی قربانیاں عطا کی، کہ ہر وقت آپ جب بھی آپ پر کوئی تکلیف ہوتی، مشکل ہوتی تو آپ کا ساتھ دیتے، کہ آپ کی پرورش فرمائی، کہ جب آپ کے دادا جان اس دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد حضرت ابو طالب نے ہی آپ کی کفالت کی، کہ آپ کی پرورش فرمائی۔ تو دین اسلام میں ابو طالب نے آپ کا ہر وقت ساتھ دیا، کہ جب کفار آپ کو تکلیفیں دیتے تو اس وقت حضرت ابو طالب بھی آپ کے ساتھ ہر وقت کھڑے رہتے تھے۔ تو ایک دفعہ کفار ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے بھتیجے کو کہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام لوگوں تک نہ پہنچائیں، دین اسلام کی اشاعت نہ فرمائیں۔ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب نے بلایا، تو آپ کے چچا نے جب آپ کو بلایا تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے چچا جان، اگر یہ کفار میرے ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیں، ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں، پھر بھی میں توحید نہیں چھوڑوں گا، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو نہیں چھوڑ سکتا، دین اسلام کے پیغام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اس وقت جب حضرت ابو طالب نے حضور کے یہ جواب سنے تو حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ اے بھتیجے، آج سے تو دین اسلام کی کھول کر اشاعت کر، اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچا، میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، کہ کوئی بھی تیرے ساتھ مشکل آئے گی میں تیرے ساتھ ہوں گا، تو کفار آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو حضرت ابو طالب نے ہر وقت ہر مشکل میں آپ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ تو جب یہ دونوں اس دنیا سے چلے گئے تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بہت مشکل وقت تھا۔ تو لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو واقعہ معراج عطا فرمایا، کہ اپنے طرف بلایا اور سیر کرائی، کہ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، کہ جب حضور پر مشکل آئی تو آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج پر بلایا، کہ آپ کو سیر کرائی۔ تو اسی طرح ہر مشکل کے بعد جو ہے آسانی انسان کو ملتی ہے۔ جب انسان مایوس ہو جائے تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے اگر بندہ اللہ سے امید رکھتا ہے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو جب انسان کو مشکل وقت آئے تو یہ 3 کام کبھی بھی نہ چھوڑے، کہ سب سے پہلے کہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے، نماز کو نہ چھوڑے، اور دوسرا کہ جب انسان پر مشکل وقت آئے تو آزمائش آئے تو دعا کرتا رہے، دعا سے جو ہے مشکل وقت ٹل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دعا کرنے سے مشکل وقت کو ختم فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جب انسان پر مشکل وقت آئے تو اس وقت اپنے رب کو یاد کرے، اپنے رب کا ذکر کرے، تو اس مشکل وقت میں انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو دل کو سکون عطا کر دیتی ہیں، کہ اگر آپ بھی مشکل وقت میں ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اگر کوئی شخص یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اور وہ بہت مشکل وقت میں ہے تو یا رب اس کی مشکل آسان فرما دے، اس کے دل کو سکون عطا فرما دے۔ اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل مفتی محمد اکمل مجاہد آن لائن کو سبسکرائب کریں، تاکہ دین کی باتیں زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت نازل ہوں۔